پیارے بچوں، آج ہم نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کا اگلا بھاگ پڑھیں گے۔ انہوں نے میز پر سے کتاب اٹھائی اور میرے ہاتھ میں دے دی اور کہا، یہاں سے پڑھ۔ جس شعر پر انہوں نے انگلی رکھی تھی وہ ملکات سے عمر بن کلثوم کا شعر تھا۔ اسے میں نے پڑھا اور معنی بیان کیے۔ انہوں نے ترکیب پوچھی، وہ بیان کی۔ مفتی صاحب بہت چکرائے، پوچھنے لگے، تم کو کون بلاتا ہے؟ میں نے کہا، مسجد کے مولوی صاحب۔ عمر بن کلثوم عرب کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، اور ایک قبیلہ تھا، قبیلہ تغلب، اس کے وہ سردار تھے۔ ان کا شعر تھا۔ میں نے جواب دیا، ضرور پڑھوں گا۔ مفتی صاحب نے کاغذ اٹھا کر چند سطریں لکھیں اور پرنسپل صاحب کو دے کر کہا، اس کو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس پیش کر دینا۔ ہم وہاں سے نکل کر اپنے گھر آئے۔ مولوی صاحب سے کچھ نہ کہا۔ کوئی 7-8 روز کے بعد کالج کا چپراسی مولوی صاحب کے پاس ایک کاغذ دے گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ نذیر احمد کو کالج میں داخل کرنے کی اجازت ہوگی۔ کل سے آپ اسے کالج میں آنے کی ہدایت کر دیجیے۔ اس کا وظیفہ بھی ہو گیا ہے۔ چپراسی تو یہ حکم دے چلتا بنا۔ چپراسی آیا اور مولوی صاحب کو یہ حکم نامہ جو اس نے لکھا تھا، لکھ کر لایا تھا، مولوی صاحب کو دے کر چلا گیا۔ مولوی صاحب نے مجھے بلایا، خط دکھایا اور پوچھا، یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ جب ذرا سختی کی تو تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور دوسرے روز لے جا کر میرا ہاتھ پرنسپل صاحب کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس زمانے میں سید احمد خان فارسی کی جماعت میں تھے، منشی ذکا اللہ صاحب کی جماعت میں، اور پیارے لال انگریزی کی جماعت میں پڑھتے تھے۔ میں عربی کی جماعت میں شریک ہوا۔ میں نے کہا، مولوی صاحب آپ کی جماعت کہاں بیٹھی تھی؟ کہنے لگے، پرنسپل صاحب کے کمرے کے بازو میں جو چھوٹا کمرہ ہے اس میں ہماری جماعت تھی۔ دوسرے پہلو میں جو کمرہ ہے اس میں فارسی کی جماعت۔ دانی نے کہا، مولوی صاحب آپ کے اختیاری مضامین کیا تھے؟ مولوی صاحب ہنسے اور کہا، میاں دانی، ہم پڑھتے تھے، آج کل کے طالب علم کی طرح گھاس نہیں کاٹتے تھے۔ گھاس کاٹنے کا مطلب ہے کہ ہم بیکار وقت ضائع نہیں کیا کرتے تھے، ہم صحیح معنوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے، یعنی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور شوق کے ساتھ۔ اور یہ گھاس کاٹنے کا محاورہ اکثر لوگ استعمال کرتے اور مولوی صاحب بھی استعمال کرتے۔ مولوی صاحب اس فکر کو بہت استعمال کرتے تھے۔ عربی ایک ہی مضمون کی تکمیل کرنا دشوار ہے، آج کل پڑھاتے نہیں، لاتے ہیں۔ یہ بات ہم آج کل دیکھتے بھی ہیں کہ آج کل ہمارے بچوں کا جو بستہ ہوتا ہے بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے، اور اس کو وہ اٹھا بھی نہیں سکتے۔ جو بچے کمزور ہیں وہ تو اٹھا بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سے مضامین ہوتے ہیں، بہت سی کتابیں ہوتی ہیں۔ تو مولوی صاحب یہی بات کہتے ہیں کہ ایک سبجیکٹ میں ایک مضمون کو مکمل کرنا مشکل ہے، تو اتنے سارے مضامین اگر استاد پڑھائے گا تو وہ بچہ کیسے پڑھ پائے گا؟ آج پڑھا کل بھولے، تمہاری تعلیم ایسی دیوار ہے جس میں گارے کا بھی ردہ ہے، ٹھیکریں بھی گسیڑی ہیں، مٹی بھی ہے، پتھر بھی ہے، کہیں چونا اور اینٹ بھی ہے، ایک دھکا دیا اور اڑا دھم گر گئی۔ مولوی صاحب آج کی تعلیم کو اس دیوار کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں جس دیوار میں گارے کا بھی ردہ ہوتا ہے، ٹھیکری بھی اس میں مکس کی جاتی ہیں، مٹی بھی ہوتی ہے، پتھر بھی لگائے جاتے ہیں، چونا اور اینٹ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک دھکا دیا تو اڑا دھم گرنے کی آواز ہوتی ہے، دھڑم سے گر گئی۔ تو آج کی تعلیم کو اس وقت کی دیوار کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ کہتے ہیں، ہم کو اس زمانے میں ایک مضمون پڑھاتے تھے مگر اس میں کامل کر دیتے تھے، یعنی مکمل طور پر پڑھاتے تھے، ایک ہی مضمون مکمل طریقے سے۔ پڑھانے والے بھی ایرے گہرے پچکیاں نہیں ہوتے تھے، پچکیاں ہوتے ہیں مختلف قسم کے رنگ، یعنی ایسے ایرے گہرے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، عام لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، چھانٹے ہوئے لوگ ہوتے تھے، چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے۔ پڑھانے والے محکمہ تعلیم میں آج جو تقرریاں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے اس وقت میں ہوا کرتی تھی۔ تو مولوی صاحب یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے کو چھانٹا جاتا تھا جن کے سامنے آج کل کے عالم ماز کاٹ کے الو ہیں، کہ اگر ان عالموں کے ساتھ آج کے کسی عالم کو بٹھا دیا جائے تو وہ بات بھی نہیں کر سکتے، بات کرنے ان کو آئے گی نہیں آج کے عالم کو۔ اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے اس وقت پڑھانے والے۔